مناظرہ اور حضرات عائشہ علیہ السلام وہابی بھائی کی سخت سوالات انجینئر محمد علی مرزا سے سوال کیا گیا ہے، جس کا جواب علی مرزا نے بہت صحیح طریقے سے دیا ہے۔ آپ بھی اسے سنیں اور دیکھیں یہ صحیح ہے یا کیا ہے۔ علی بھائی ہمارے ساتھ عثمان محمد بھائی آ گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال علی بھائی؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محمد عثمان بھائی کہاں سے آپ؟ میں انگلینڈ سے ہوں۔ ایک دو مرتبہ آپ کے ساتھ ملاقات بھی ہوئی ہے جیلم اکیڈمی میں، یہ رمضان۔ اچھا وہی ہوگی یقیناً۔ میرے بھائی ہمیں ہر اتوار کو 300-400 بندہ ملتا ہے، جی تو وہ اس لیے مجھے اس طرح بائی نیم تو نہیں، لیکن مجھے آپ کی چہرہ دیکھ کے اندازہ ہو رہا ہے کہ ملاقات ہوئی بھی ہے، کیونکہ ایک دفعہ میں کسی بندے کو دیکھ لوں نا تو دوبارہ میرے سامنے آئے نا تو مجھے بعض اوقات ہم شکل بھی آ جاتے ہیں، بالکل لیکن آئیڈیا ہو جاتا ہے۔ ہاں جی اچھا، تو آپ یہاں کہاں کے رہنے والے ہیں پاکستان میں؟ پاکستان میں آزاد کشمیر کے میں رہنے والا۔ اچھا میرپور سائڈ پہ؟ جی ہاں جی، اپنا سوال کریں عثمان بھائی۔ جی میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ نے ایک ویڈیو لیکچر 14 اپریل 2019 کو ریکارڈ کرایا تھا، لیکچر نمبر 321 سورہ تحریم کے یعنی کہ متعلق۔ اس میں آپ نے مسند احمد کی ایک روایت پیش کی تھی۔ اس میں یعنی کہ آپ نے اس ویڈیو میں علی بھائی آپ نے ام المومنین بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا پر یعنی کہ ظالمہ اور ظلم کرنے والی کا بہتان لگایا تھا، جبکہ میں نے یعنی مسند احمد کی جب یہ حدیث میں نے کھولی ہے اس میں اس طرح کے کوئی الفاظ موجود نہیں ہیں۔ اب میرا بس ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا ہوں۔ یہ تو میرے بھائی بہت پرانا سوال ہے، اس سوال کے اوپر تو میری ویڈیو ریکارڈ ہو کے لاکھوں لوگ دیکھ چکے۔ آپ صرف مجھے یہ بتائیے، آپ نے کہا میں نے حدیث کھول کے پڑھی، تو مجھے بتائیں وہاں کیا الفاظ لکھے ہوئے ہیں، وہ آپ پڑھ کے بتائیں ذرا۔ جی ادھر حدیث میں نے کتاب میرے سامنے پڑھی ہے۔ نہیں وہ الفاظ بتائیں، جو پوری حدیث نہیں پڑھنی، جو الفاظ ہیں وہ پڑھیں۔ حضرت عائشہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں وہ جو الفاظ ہیں وہ بتائیں کیا ہے۔ جی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ حضرت علی مرتضیٰ سے فرمایا تھا کہ تمہارا اور عائشہ کے درمیان کچھ شک ہو جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا میں ایسا کروں گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر تو میں سب سے زیادہ شکی ہوں گا۔ نبی صلی اللہ ادھر ہی رک جائیں۔ شکی کسے کہتے ہیں؟ شک کرنے والے کو۔ ہاں بس مجھے سمجھ آ گئی۔ آپ کو چونکہ اردو نہیں آتی نا، اس لیے آپ وہ جو شک والا شکی ہوتا ہے نا وہ کاف کش والا ہوتا ہے، یہ 2 نقطوں والا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے اصل میں علماء کی بےایمانی۔ ٹھیک ہے، یہ عربی کے لفظ کو اردو میں وہ والا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ ایک عام آدمی کو پتہ ہی نہ چلے۔ شکی آپ نے دیکھا، سمجھا کہ وہ شک کرنے والا ہوں گا، یہ لفظ ہے شقی، اوپر الفاظ ہے اشقاہم۔ شکی کہتے ہیں بدبخت کو۔ ٹھیک ہے، ہاں کس کو کہتے ہیں؟ بدبخت کو۔ ہاں تو میں نے اس بدبخت لفظ کا سافٹ ترجمہ کیا تھا ظالم، ٹھیک ہے؟ یہ اوپر الفاظ ہے اشقاہم، میں تو بڑا ہی بدبخت ہوں گا اگر میں آپ کے بیوی کے ساتھ جھگڑا کروں۔ تو نبی علیہ السلام فرمایا لیکن جب وہ کرے گی، یعنی یہ چیز تمہاری اینڈ پہ نہیں ہے، یہ غلطی تمہاری نہیں ہوگی، اس کی ہوگی، جب وہ کرے گی تو اسے اس کے گھر تک پہنچا دے۔ تو یہ بدبخت کی کو میں نے سافٹ ترجمہ کیا تھا ظالم۔ ظالم عربی میں کہتے ہیں اور اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے جو بندہ راہ حق سے ہٹ کر کوئی راستہ اختیار کرے، اسے کہتے ہیں ظالم۔ لیکن تو میں جواب دے رہا ہوں نا میرے بھائی، سوال آ گیا آپ کا، میں جواب دوں گا، اس کے بعد جواب الجواب نہیں ہوگا، اس کے بعد آپ سن کے عوام اور آپ خود فیصلہ کر لیں گے۔ میں نے ڈیبیٹ تو نہیں کرنی، میں نے تو اپنے پوائنٹ آف ویو آپ کو رکھا ہے۔ تو یہ میں نے اس کا سافٹ ترجمہ کیا تھا اس لیے تاکہ ایک عام فہم کروں۔ تو ٹھیک ہے، جسے یہ ترجمہ پسند نہیں ہے تو وہ یہ کہہ دے کہ بدبخت، یہ الفاظ استعمال کر لے۔ اگر اس سے زیادہ سخت لفظ استعمال کرنے چاہتا ہے کوئی تو ضرور کرے، میں کئی جگہ پہ اس طرح سافٹ ترجمے بعض اوقات کر دیتا ہوں۔ اور باقی یہ تو مسند احمد کی حدیث ہے نا، صحیح بخاری میں حدیث ہے
کہ عمار ابن یاسر نے فرمایا کہ لوگوں، سیدہ عائشہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں، لیکن اللہ تمہیں آزمائے گا کہ تم اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا عائشہ کی اطاعت کرتے ہو. یعنی جب جنگ جمل ہونے لگی تو حضرت عمار ابن یاسر نے کہا کہ ایک طرف اللہ ہے اور ایک طرف عائشہ ہے. اب اللہ یہ دیکھے گا کہ تم اس جنگ میں عائشہ کا ساتھ دیتے ہو یا اللہ کا ساتھ دیتے ہو. تو وہاں پہ جنگ کے مد مقابل اللہ ورسز عائشہ. اللہ کہاں سے آ گیا؟ اس لیے کہ قرآن میں آیا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی اور حکمران کی. تو حضرت عمار ابن یاسر نے فرمایا اس سے بالکل، آپ انگلینڈ میں بیٹھے ہیں، جائیں گورے کی عدالت میں یہ حدیث رکھے، اس سے پوچھیں اس کا کیا مطلب ہے. عمار ابن یاسر نے کہا کہ حضرت علی کے ساتھ جنگ لڑنا اس طرح ہے گویا اللہ کے ساتھ کوئی جنگ لڑ رہا ہے. حالانکہ قرآن میں تو آیا کہ جو سود کھاتا ہے وہ اللہ رسول کے ساتھ جنگ لڑ رہا ہے. اب اس طرح جب کورالریز بنا کے کوئی رزلٹ نہیں نکالنے ہوتے تو ہم یہ باتیں جو آپ کے سامنے رکھتے ہیں اس کے بعد اینڈ رزلٹ ہم کیا نکالتے ہیں وہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ آج کی ڈیٹ میں سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا چونکہ وہ اپنی اس جنگ کے بعد اپنی اس غلطی پر تائب ہو چکی اور حضرت علی نے انہیں معاف کر دیا، لہٰذا آج کی ڈیٹ کے اندر ہم ان کے لیے کلمات خیر ہی کہیں گے. البتہ جو کچھ ان سے ہوا وہ ہماری احادیث کی کتابوں کا حصہ ہے، اس کو تو ہم بدل نہیں سکتے. وہ بخاری مسلم کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں. تو وہ یہ جو ترجمے کی سافٹنس ہوتی ہے نا، یہ تب ہے جب کو 180 ڈگری ترجمہ کر دیں. سب سے بڑی آپ دیکھ لیں گے اردو ترجمہ کرنے والے نے کتنا ظلم کیا کہ اس نے شکی لکھ دیا. اس کو چاہیے تھا اس کا ترجمہ کرتا بدبخت. آپ جا کے اس کے جو عربی الفاظ ہیں نا، اشقاہم، میں یعنی بدبختوں میں سے ہوں گا اگر یہ کروں، یہ آپ لفظ جا کے گوگل میں ٹائپ کریں اور اوپر اس کو انگریزی میں بھی ٹرانسلیٹ کریں، اردو میں بھی کریں تو آپ کو ترجمہ مل جائے گا. اپنا نیکسٹ کوسچن کر لیں. جی آگے لکھا ہے البتہ جب ایسا ہوگا تم انہیں ان کی پناہ گاہ تک پہنچا دینا. جی 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 لیکن شک میں نے جواب دے دیا نا میرے بھائی، میں نے جواب دے دیا. جی جب دو بندوں کی لڑائی ہوتی ہے نا تو دونوں میں سے ایک بندہ کہتا ہے نا کہ میں بدبخت ہوں کہ غلطی کروں گا یا یہ میں کروں گا، لیکن حضور کیا فرما رہے ہیں؟ لیکن جب وہ کرے گی نا تو اسے وہاں پہنچا دینا. تو جب دو بندے لڑ رہے ہوتے ہیں، ایک بندہ کہتا ہے میری غلطی ہے، اگلا کہہ رہا ہے نہیں، لیکن وہ جب یہ کرے تو اس کے ساتھ یہ کرنا. اور پھر ساتھ ہی اس کے وہ جو دوسری حدیث ہے مسند احمد میں کہ میری بیوی کا کیا حال ہوگا جب اسے ہوب کے کتے بھونکیں گے. تو احادیث نے یہ بتا دیا کہ حضرت عائشہ سلام اللہ علیہا کا موقف غلط تھا، حضرت علی کا ٹھیک تھا. تو یہ اس کے اندر امپلائیڈ ہوتا ہے. مثلا جب ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہوں میں، اس میں یہ نہیں لکھا کہ یا علی مدد کہنا شرک ہے. یہ امپلائیڈ ہوتا ہے اس کے اندر کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، حضرت علی سے نہیں مانگتے. یہ امپلائیڈ ہوتا ہے اس کے اندر. یہاں پہ بھی امپلائیڈ ہے اس کے اندر. جب حضرت علی نے کہا میں بدبخت ہوں گا اگر یہ میں کروں آپ کی بھی، آپ لیکن یہ عربی سٹائل بولنے کا یہی ہوتا ہے کہ جب یہ ہوگا تو تم نے اس کو اس کے گھر تک پہنچا دینا ہے. مراد یہ کہ وہ گھر سے نکلی ہوگی اور جنگ کرنے آئے گی، اور پھر وہ اینڈ رزلٹ پھر دیکھیں نا کیا ہوا. وہ حضرت عائشہ کے اونٹ کے پاؤں کٹ گئے، وہ نیچے گر پڑی، ان کو حضرت علی نے پھر مطلب حضرت علی کی وجہ سے ان کی جان بخشی ہوئی ہے، ادروائز تو بڑا مسئلہ کھڑا ہو جانا تھا. پھر حضرت علی نے انہیں رسپیکٹ کے ساتھ کہا کہ تم آج بھی میری ماں ہو، لیکن یہ جو کچھ ہوا، پھر ان کو گھر رخصت کیا. پھر وہ پوری زندگی اس کے اوپر پشیمان تھی. یہ پورا ایک مقدمہ ہے. اس کے لیے آپ پتہ کیا کریں، آپ میری یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھیں جنگ جمل اور سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا. اس میں نے جو رافضی ہیں غالی شیعہ جو حضرت عائشہ پہ بکواس کرتے ہیں ان کا بھی رد کیا ہے، اور جو ناصبی ہیں اہل سنت میں گھسے ہوئے وہابی یا دیوبندی یا بریلوی جو اس چیز کو غلط مولڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، قرآن و حدیث کو کی تعریف کرتے ہیں، میں نے ان کا بھی رد کیا ہے. اور درمیان کا جو اہل سنت کا منہج ہے ہوتا ہے. اگلا کوسچن کر لیں، آپ نے بہت زیادہ ٹائم لے لیا، باقی لوگ انتظار کر رہے ہیں. جی اگلا کوشچن اسی سے متعلق ہے. اس میں اب اس سے متعلق نہیں، لائیو سیشن میں ہم اس پہ بات نہیں کرتے. میں نے آپ کا دل رکھنے کے لیے پہلے سوال کا آنسر دے دیا تھا، اس لیے تاکہ آپ کا دل رکھوں، ورنہ ہم لائیو سیشن میں پتہ کیا ہے، یہ چونکہ پورے مقدمات ہیں اور یہ سینسٹیو ٹاپک ہے، حساس موضوع ہے نا، تو یہ میں 5 منٹ میں سمجھا نہیں سکتا. 5 منٹ میں تو آپ کو بتا سکتا ہوں فجر کی رکعتیں کتنی ہیں، لیکن جو مقدمات ہوتے ہیں نا جو دین کے سینسٹیو ٹاپک پہ، ان پہ میری ویڈیوز ریکارڈ ہیں. آپ سوال کر لیں، میں یہ بتا دوں گا کہ فلاں ویڈیو آپ دیکھ لیں. کر لیں سوال. سوال یہ ہے کہ اس میں جو راوی ہے فضیل بن سلیمان، وہ ضعیف راوی ہے، اس کو یعنی کہ اس کے اوپر میں پہلے ہی بول چکا ہوں میرے بھائی. یہ جو حدیث ہے نا
اس کو اہل سنت کے بڑے ائمہ میں سے ابن حجر اسقلانی کے جو استاد ہیں انہوں نے اس کی سند کو صحیح کہا ہوا ہے مجمع الزوائد میں امام حیثمی نے. لہٰذا میں نے ان کی سند, چونکہ وہ اس کو صحیح سمجھتے ہیں, میرا جو 5B ریسرچ پیپر ہے اور جو ہم نے یہ لیکچر ریکارڈ کرایا ہے اس میں باقاعدہ ہم ڈسپلے کراتے ہیں اماموں کے حکم. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میں اس امام کے حکم کو نہیں مانتا تو ٹھیک ہے, وہ حدیث ہوب کو لے لے. اگر وہ نہیں مانتا بخاری کی حدیث لے لے. سب سے خطرناک حدیث جو ہے نا عثمان بھائی, سب سے خطرناک حدیث وہ بخاری کی ہے. اس کو نہ کوئی وابی ضعیف کر سکتا ہے, نہ کوئی نجدی کر سکتا ہے, نہ کوئی بریلوی, جس میں حضرت عمار ابن یاسر کہہ رہے ہیں کہ اللہ یہ دیکھے گا کہ تم اللہ کا ساتھ دیتے ہو اس جنگ میں یا عائشہ کا. اس سے زیادہ سخت بات پلانٹ ارتھ پہ جنگ جمل کے بارے میں کوئی نہیں ہے, وہ بخاری میں لکھی ہوئی ہے. لہٰذا یہ پورے کا پورا مقدمہ جو ہے نا وہ موجود ہے. یہ آپ نے 2812 کے متعلق یہ بھی بتایا؟ نہیں 2812 نہیں ہے, یہ ایک اور حدیث ہے. یہ میں اس کا نمبر آپ کو بتا دیتا ہوں, اور آپ نے نا اب یہ ویڈیو بند کرنے کے بعد نا میرا وہ لیکچر دیکھ لینا ہے. جتنی توجہ سے آپ مخالفین کے میرے بارے میں کٹے ہوئے کلپس دیکھتے ہیں نا, اس سے آدھی توجہ سے اگر میری پوری ویڈیو سن لینا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. جو کہ ظاہر ہے میں ایک ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوتا ہوں نا. اچھا ہاں, یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, یہ جو میں نے بھی آپ کو حدیث بتائی ہے نا کہ حضرت عائشہ کا ساتھ دیتے ہو یا اللہ کا ساتھ دیتے ہو, اب یہ کتنی بڑی, یعنی ایک مسلمان کے لیے کتنا امتحان ہے کہ اللہ کے ساتھ کھڑا ہونا ہے یا حضرت عائشہ کے ساتھ. یہ تو بخاری میں ہے, اس کو تو کوئی نجدی ضعیف نہیں کر سکتا. یہ 2812 نہیں ہے, یہ حدیث ہے 7100. اچھا اس کے بعد ٹھیک. ہاں اس کے بعد انشاءاللہ آپ وابی سے بھی ضعیف کریں گے. ہم نے آج سے 10 سال پہلے کہا تھا کہ وابی فرقہ میں ختم کر دوں گا, میں ثابت کروں گا کہ وابی بھی منکرین حدیث ہیں جس طرح کے بریلوی دیوبندی, اور اللہ کے فضل سے یہ میں نے کام ختم کیا ہے. اب اہل حدیث اور اہل سنت کا پلیٹ فارم ہمارا پلیٹ فارم ہے. اہل حدیث ختم ہو چکے, اہل حدیث ہیں منکرین حدیث. وہ بخاری سے صرف رفع الیدین مانتے ہیں. اب وہ بخاری کی 2812 کا بھی انکار کرتے ہیں, 7100 کا بھی انکار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے ان کا پردہ چاک کروا دیا. یہ بخاری کرتے تھے, آج بخاری سے ان کو بخار آتا ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے جی عثمان بھائی, فی امان اللہ, اللہ حافظ.